دنوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ ظاہر سی بات ہے، خالق خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہے، معبود معبود ہوتا ہے اور عابد عابد ہوتا ہے، مسجود مسجود ہوتا ہے اور ساجد ساجد ہوتا ہے۔ اللہ کی فضیلت جس طرح ساری کائنات پر ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی فضیلت بقیہ تمام مہینوں کے اوپر ہے۔ بہرحال رمضان کی فضیلت اور استقبال رمضان، ہم نے رمضان گزارنا کیسے ہے، رمضان سے پہلے ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے۔ رمضان المبارک کی شعبان کی جو فضیلت ہے، اس کی فضیلت کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ شعبان رمضان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ شعبان جو ہے یہ رمضان المبارک تک پہنچنے کا ایک یوں سمجھ لیں کہ راستہ ہے۔ شعبان گزارتے ہیں تو رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کے مختلف نام احادیث مبارکہ میں آئے۔ اس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چار نام اس رات کے احادیث مبارکہ میں مشہور ہیں۔ لیلہ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن پاک کی ایک فضیلت، ایک اللہ نے عظمت یہ بھی بتائی کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، برکت والی رات۔ اس کو لیلہ رحمت بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی رحمت آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح اس رات کے اندر امت مسلمہ کے پاک باز لوگوں پر اترتی ہے، نیکوکار لوگوں پر اترتی ہے، شب بیدار لوگوں پر اترتی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنے والوں پر اترتی ہے، اپنی مغفرت طلب کرنے والوں پر اترتی ہے۔ ہاں، کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کے اوپر رحمت کا ذرہ بھی نہیں پڑتا۔ وہ بد نصیب کون ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بد نصیبوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں آپ کا اور میرا شمار فرمائے جن کے اوپر میرے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، یہی نام ہمارے عرف میں مشہور ہے۔ ہم اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب رات کو بولا جاتا ہے، برات بری ہونے کی رات، شب برات، یہی عربی کے اندر لے تو اس کو کہا جاتا ہے لیلۃ البرات۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، برات کا معنی بری ہونا، ہمارے ہاں اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس رات کے اندر میرا اللہ تمام کے تمام بنی نوع انسانیت، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، تمام انسان جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، ہر ایک کی جو تقدیر ہے، اس تقدیر کے اعتبار سے جو بھی فیصلے ہر شخص کے لیے ہوتے ہیں، میرا اللہ وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جملے پر غور کرنا، فیصلے میرا اللہ فرشتوں کے حوالے اس رات میں کر دیتا ہے۔ تقدیر ہر ایک کی کیا ہے؟ پیدائش کے وقت میرا اللہ ہر ایک کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ زندگی کیسے گزارے گا، اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ البتہ فرشتوں کو میرا اللہ سال سال کا معاملہ ان کے سپرد کرتا ہے۔ وہ سمجھ لیں آڈٹ کی رات ہے، آڈٹ ہی بولتے ہیں نا، جو سال کے بعد ایک ہوتا ہے آڈٹ، جو انسان کسی بھی محکمے کے اندر ہوتا ہے، مخصوص ایک اس کا آڈٹ ہوتا ہے، ایک ٹیم آتی ہے، باقاعدہ وہ اس کا آڈٹ کرتی ہے، حساب و کتاب کرتی ہے، اس نے پچھلے پورے سال میں کیا کیا تھا، آمدن کتنی لی تھی، خرچ کیا کیا تھا۔ یہ آڈٹ کی رات ہے۔ اس آڈٹ کی رات میں انسان کا آڈٹ ہوتا ہے آئندہ کے حوالے سے۔ میرا اللہ بتاتے ہیں اگلے سال اس شب برات سے اگلی شب برات تک جناب محمود نے کیا کرنا ہے، اس کے نام اعمال میں کیا کچھ ہونے، اچھائیاں کیسے کرے گا، برائیاں کیا ہوں گی، یہ توبہ کر لے گا تو کیا کیا بخشش ہوگی، نیک اعمال کتنے مقدر میں ہوں گے، رزق کتنا ملے گا، اچھا اس کی موت کب آئے گی، یہ سارے معاملات میرا اللہ اس رات میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس رات کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آڈٹ والی ٹیم آتی ہے نا، اور جن کا آڈٹ ہو رہا تو کہاں پر ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا بنتے ہیں۔ اگر لینے دینے کا معاملہ نہ ہو، آج کل تو قائد اعظم ساری مشکلیں وہ کیا پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں نا جی، مشکلات اور پریشانیاں قائد اعظم درمیان کے اندر اگر آ جائے تو وہ ذرا
ماحول ذرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رشوت سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں نا جی، آڈٹ والی ٹیم کو بھی تھوڑا سا لگا دیا تو حساب و کتاب، لیکن اللہ کے آڈٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس رات میرا اللہ جو لکھ رہے، یہاں دنیا کے آڈٹ والوں کے سامنے انسان کو پسینہ آ جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت لکھ رہے وہاں تو نہ سفارش چلتی ہے، نہ عہدہ چلتا ہے، اور نہ ہی انسان وہاں پر رشوت دے سکتا ہے۔ وہاں تو چلنا ہے تو کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک سفارش سمجھ لو، مرتبہ سمجھ لو، حیثیت سمجھ لو، مقام سمجھ لو، وہ صرف اور صرف انسان کا تقوی ہے۔ جو جتنا بڑا تقوی کا ذخیرہ لے کے آئے گا میرے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ جس کے نام اعمال میں تقوی نہیں ہے میرے نزدیک اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پھر سوال بھی ہوگا، جواب بھی دینا پڑے گا، پکڑ بھی ہوگی، اور میرے اللہ کے سوال و جواب یہ آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے وہ کہتے نا وہ فضل کرے تا بخشے جاون، میں جو وہ ایک پنجابی کا شعر، عدل کرے تا تھر تھر کمپن اونچیاں شانہ والے۔ اللہ کے عدل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم فضل مانگ سکتے ہیں۔ اللہ عدل کے قابل ہم نہیں ہے، اگر تو انصاف کر